بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ تمام دوستوں کو ہمارے اس سلسلے کی جانب سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بھائیوں کو، ماؤں کو، بچوں اور بیٹیوں کو اپنی رحمتوں میں، اپنی نعمتوں میں، اپنے عشق میں اور اپنے حبیب کے عشق کی دنیا نصیب کرے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دوست کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ فقیر فقراء لوگ اللہ اللہ کا درس دیتے ہیں اور یہ ایک کونے میں دب کے رہنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ اسلام اور قرآن نے بڑا سائنٹیفک ایک گراؤنڈ ہمیں مہیا کیا ہے، جس پہ غیر مسلموں نے بڑے زور شور کے ساتھ کام کیا ہے اور پوری دنیا پہ وہ قابض ہے۔ لہذا یہ کونے میں دب کے رہنے اور اللہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، باہر نکلنا پڑے گا سائنس کی دنیا میں اور دوسری ڈیجیٹل دنیا میں دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا جہاد کا درس جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور جہاد کیا بھی ہے اور صحابہ کرام نے بھی جہاد کیا ہے۔ لہذا فقیر فقراء لوگ جہاد پہ بات نہیں کرتے، کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ بھائی بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ آپ نے بات تو کی ہے جہاد کی، فقیر فقراء لوگوں سے ہٹ کے کتنے لوگ ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں یا جہاد پہ کام کر رہے ہیں یا جو جہاد کر رہے ہیں۔ فقیروں کو تو ایک سائیڈ پہ رکھو نا، یا درگاہوں کو یا خانقاہوں کو ایک سائیڈ پہ رکھو۔ بالفرض وقتی طور پہ چلو مان لیا کہ ہم نے یا فقیر فقراء نے اس گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا، لہذا مسلمان پیچھے رہ گیا۔ تو بھائی عام ماحول میں آپ بتاؤ اسلام پہ قبضہ کس کا ہے؟ فقیر فقراء کا تو قبضہ نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ اپنی نارمل زندگی میں خود دیکھو نا، اپنے چاروں طرف اسلام کے جن دعوے داروں کا پورے ماحول پہ قبضہ ہے، انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، انہوں نے کس حد تک قرآن کے سائنٹیفک مزاج کو اپنا وتیرہ بنایا ہے یا اپنا نصب العین بنایا ہے۔ قرآن کے سائنٹیفک پہلوؤں کو کہاں تک انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اور کتنی ریسرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اور امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے فیز سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو گزارا ہے۔ ہمارے تمام مدارس آپ کے سامنے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے ہٹ کے بھی۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ مزاج کہاں سے ملا کہ وہ اسلام کے سائنٹیفک وے سے ہٹ گئے، جہاد سے ہٹ گئے؟ آج فلسطین کی حالت دیکھیں نا، کون ہے ساتھ ان کے؟ ایران بھی بیانات تو دے رہا ہے، درون خانہ ایران کی کافی حد تک معاملت بھی ہے،
یمنی بھی تقریباً ایران سے وابستگی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، اور لبنانی بھی تقریباً ایران کی نسبت سے ان کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہری طور پہ ایران ایک واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ تھوڑا بہت کھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا ملک ہے؟ خانہ کعبہ جہاں پہ ہے، مدینہ منورہ جہاں پہ ہے، روضہ رسول جہاں پہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آسودہ آرام ہیں، اور صحابہ کرام جہاں پہ آسودہ آرام اور آسودہ خاک ہیں، جہاں باقی اسلام کی تاریخ کے بہت سے باب مدفن ہیں، وہاں کیا ہے؟ ترکی کتنا بڑا اسلامی دنیا کا ایک ایکٹیو ملک ہے، لیکن وہ بھی کس حد تک انوالو ہے۔ لہذا بات کو صرف صوفیہ کرام یا اللہ والوں یا فقیروں کے ساتھ اختلاف کرنے کی حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن فقیروں کا جو درس ہے اس درس میں آپ نے ڈبکی نہیں لگائی۔ اس درس میں آپ ڈبکی لگا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس درس میں ڈبکی کے بعد معاملات کیا رہتے ہیں۔ انسان کو جب اللہ اللہ کے ذکر سے اس کی زبان پہ نور اترتا ہے، اور وہ نور جب انسان کے قلب میں اترتا ہے، اور جب نور کے ساتھ ایک اٹریکشن بنتی ہے، نور کے ساتھ جب ایک کنیکشن بنتا ہے، تو اس کے بعد انسان کے اندر کا معاملہ کیا رہتا ہے۔ جو بندہ روٹی سے ہٹ جائے، جو بندہ شہوت سے ہٹ جائے، جو بندہ دنیا داری سے ہٹ جائے، وہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ وہ بندہ بھی نہیں ہٹتا اور اس کے پیروکار بھی نہیں ہٹتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی، اس محفل سے فیض لینے کی کوشش نہیں کی، اور اس تعلیم میں آپ نے ڈبکی نہیں لگائی۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ نارمل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد لوگ خواتین سے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور خواتین بھی مردوں کے ساتھ بڑی اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں آخر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کا دائرہ سمجھا رکھا ہے؟ اس دور میں انسان نارملی آپ دیکھ لو، چاہے مسلم امہ ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک شہوت پرستی اور مادہ پرستی میں غرق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ماں کا بھی پتہ ہے، بہن کا بھی پتہ ہے، بیٹی کا بھی پتہ ہے، اور اس کے مدارج کا بھی پتہ ہے، اور اس کے احترام کا بھی پتہ ہے، اس کی حدوں کا بھی پتہ ہے، اس کے سرکل کا بھی پتہ ہے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جس رب نے آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں ڈالی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بھٹکے جا رہے ہو؟ لہذا آپ دیکھیں نا، ایک ہی ذہن ہے، ایک یہ ذہن ہے جو آپ کے وجود کا حصہ ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی سوچ اس کی ماں کی طرف اس کو نہیں بھٹکاتی، اس کی بہن کی طرف اس کو نہیں بھٹکاتی، اس کی بیٹی کی طرف اس کو نہیں بھٹکاتی، اور کافی سارے رشتے ہیں جن میں اس کی سوچ اسے پابند کرتی ہے، اسے ادب و آداب کا لحاظ سکھاتی ہے، اور باقی دنیا میں وہ وحشی بن جاتا ہے۔ یہ پردے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے قائم کر رکھے ہیں
کہ تم جتنا بھی بھٹکنا چاہو لیکن جو محرمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کے حصار میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے حصار میں رکھے ہوئے اس احساس کو سمجھیں تو صحیح۔ عورت تو سیم وہی عورت ہی ہے نا، لیکن وہ جو رشتہ ہے محرم اور نامحرم کا، اس رشتے کی جو اللہ تعالیٰ نے پرتیں رکھی ہیں، جو تہیں رکھی ہیں، جو پردے رکھے ہیں، وہ پردے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس سلیقے سے ہمارے ذہنوں میں رکھے ہیں کہ ذہن اس طرف بھٹکتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو نارمل زندگی ہے نا، اسی نارمل زندگی کی لذتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر رکھی ہیں۔ نارمل زندگی میں اس کی لذتیں بھی بدل کر رکھ دی ہیں۔ عمومی طور پہ آدمی بھوک برداشت نہیں کرتا، لیکن ایک ماں ہے جو بھوکی رہ کے بھی خوش رہتی ہے، اسے بھوک بھی اچھی لگتی ہے۔ ایک بیوی ہے جو بھوکی رہ کے بھی خوش رہتی ہے، اسے بھوک میں بھی لذت ملتی ہے۔ اس کی بھوک کو وہ لذت کس نے دی؟ روزے دار جو اپنے عشق میں آ کے روزہ رکھتا ہے، اس کو جب وہ بھوک ستاتی ہے تو اسے بھوک اچھی لگتی ہے، اسے اپنی بھوک سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی بھوک کی قدر کرتا ہے اور اسے وہ بھوک میٹھی لگتی ہے، اسے بڑی لذیذ لگتی ہے۔ رب کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اسے پیاس ستاتی ہے، بھوک ستاتی ہے، تو وہ اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ماں ہے، بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے، خود بھوکے رہنے کی بھوک کی لذت کو محسوس کرتی ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اگر اسے کھانے کے مل جائے تو کھا بھی لیتی ہے، لیکن اگر بھوکا رہنا پڑے تو ایسی صورت میں وہ اپنی بھوک کی لذت کو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے کہ بچے نے کھا لیا، میں نے نہیں کھایا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو اپنا بھوکا رہنا اچھا لگتا ہے، بچے کا بھوکا رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جس رب نے یہ احساسات اور لذتوں کے پردے، جس رب نے احساسات اور لذتوں کے زاویے ہماری ذات میں رکھے ہیں، اسی رب نے دکھ اور تکلیف اور سکھ اور سلامتی کے بھی پردے رکھے ہیں۔ جسے ہم سکھ اور سلامتی سمجھتے ہیں، اللہ والے اسے تکلیف سمجھتے ہیں۔ جو عزت اور وقار کا جو باہر سے ہمیں ایک شوق ہوتا ہے کہ ملے، ہمیں عزت ملے، وقار ملے، شہرت ملے، لیکن اللہ والے اس چیز کو عذاب سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں۔ فقیر لوگ اس سے ہٹ کے رہتے ہیں، گمنامی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، عزت و احترام سے زیادہ دور رہتے ہیں۔ کسی کے ہاں دعوت کھانے بھی نہیں جاتے کہ کہیں کوئی زیادہ عزت نہ کر جائے کہ جس سے میرا نفس قوی ہو جائے گا۔ لہذا اتنی احتیاط برتنے والا جو لذتوں کے نقصان سے اور دردوں کی لذتوں سے جو واقف ہے، جو لذتوں کے دردوں اور دردوں کی لذت سے جو واقف ہے، وہ شہادت کے وقت کی تکلیف کو کتنی مزے سے قبول کرتا ہوگا، وہ شہادت کے وقت کتنا اللہ تعالیٰ سے لپٹنے کو، اللہ کی ذات میں تحلیل ہونے کو، اللہ کے دیدار میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے کیسا تڑپتا ہوگا۔ اس کی شہادت میں جو لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ آپ کی سکھ اور سلامتی کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور اس لذت کو جب انسان پا لیتا ہے تو وہ زندگی کی آسائشیں اور زندگی کی لذتیں وہ ترک کر دیتا ہے۔
یہ سارے ظاہری جسم ہمارا جو ہے یہ نفس سے تعبیر ہے، یہ نفس کا پیرہن ہے، اس کے اندر ہمارے باقی لطائف ہے جو ہم ہیں، حقیقت میں جو ہم ہیں وہ یہ نہیں جو ظاہری جسم ہے، یہ تو نفس کا پیرہن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے نفس کو موت آئے گی اسے دفن کر دیا جائے گا۔ معاملہ تو تمہارا کسی اور چیز کے ساتھ ہونا ہے، قبر میں تم نے کسی اور چیز کو لے کے پیش ہونا ہے، وہ جس چیز کے ساتھ تم نے وہاں حاضر ہونا ہے وہی تم ہو، جس نے وہاں فرشتوں سے کلام کرنا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہی تم ہو۔ تم وہ نہیں ہو جو یہ ظاہری جسم لے کے بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے، اس کو تو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، یہ تو خاک ہو جائے گا۔ وہ جو ہم ہیں وہ بیدار تب ہوتا ہے جب دل بیدار ہوتا ہے، جب قلب بیدار ہوتا ہے، تو وہ بیدار ہوتی ہے ہماری ہستی، اور وہ جو قلب بیدار ہوتا ہے اس میں جب نور اترتا ہے تو نور اللہ کی نور کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، وہ نار کی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اس نور کی اٹریکشن اس نور کی طرف ہوتی ہے، اس نور کی اٹریکشن اس نور کی طرف ہوتی ہے، اور جب نور نور سے ملتا ہے تو ہمارے مزاج کے احساسات اس دنیاوی مزاج اور دنیاوی احساسات سے ہٹ جاتے ہیں۔ باطن میں کہانی جو ہے وہ اس ظاہر سے ہٹ کے ہے، ظاہر کی تکلیف باطن میں آرام ہے۔ روزے داری کی بھوک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اور اس کا ثمر میں ہوں، اس کا ثواب میں ہوں، اس کا اجر اور اس کی اجرت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اجرت کے حصول کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ میری اجرت میرا رب ہے، اس محنت کی اجرت میرا رب ہے۔ اس چیز کو سمجھ کے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھوک اس کو لذت دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں بھی جب بندہ اپنے رب کو پانے کے لیے تڑپتا ہے تو وہ بیماری بھی اس کو لذت دیتی ہے۔ اسی طرح افلاس میں جو اپنے رب کو پانے کی تڑپ رکھتا ہے اس کو اس کا افلاس لذت دیتا ہے کہ دنیاوی چیز تو میرے پاس ہے نہیں، کارخانہ میرے پاس ہے نہیں، فیکٹری میرے پاس ہے نہیں، کاروبار میرے پاس ہے نہیں، بینک بیلنس میرے پاس ہے نہیں، ٹرانسپورٹ اور دوسرے بڑے دھندے لمبے چوڑے جنا چکر تو میرے ہیں نہیں، تمام چکروں سے آزاد ہوں، بیمار ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا، اور اگر میں کسی اور کام کے پیچھے پڑ گیا تو اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا، اس کے ذکر سے دور ہو جاؤں گا، اس کی یاد سے دور ہو جاؤں گا۔ اس تڑپ میں وہ یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مالک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تکلیف میں رکھا ہے، میں اس میں خوش ہوں، کم از کم میری زبان پہ تیرا ذکر ہے، میرے خیالوں میں تیری فکر ہے۔ وہ بیماری میں، بدحالی میں، غربت میں، افلاس میں ان ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور ان کو وہ چیزیں لذت دیتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی قربت پا رہا ہوتا ہے۔ جب رب کی قربت مل رہی ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لہذا یہ ذکر سے جب نور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب کیفیت بدل جاتی ہے تو اس کے لیے جہاد کرنا اور اس کے لیے جہاد میں رہنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور شہادت کی موت اس سے بڑی حسین تحفہ لگتی ہے۔ لہذا آپ ذکر کی محفل میں آئیے، آپ مجاہد بن کے نکلیں گے۔ آپ فقیروں کی محفل میں آئیے، آپ مجاہد بن کے نکلیں گے۔ کیا چیز ہے؟ پانی ہے نہیں غذا میں، کھانا ہے نہیں غذا میں، علاج ہے نہیں غذا میں،
اسپتالیں برباد ہیں، ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں، امدادی کارروائیاں کرنے والے قافلوں کے قافلے اڑائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی راشن کا سلسلہ اور ترسیل نہیں ہے، پانی کی سپلائی تک بند ہے، بجلی نہیں ہے، زندگی زبوں ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے، موت طاری کر دی گئی ہے، پھر بھی وہ بے باک کھڑے ہیں۔ ان کے اندر میں وہ جو عشق بیدار ہے، ان کے اندر کی جو کیفیت بدلی ہے، وہ کیفیت بدلنے کا فن جو ہے وہ فقیروں کے پاس ملتا ہے۔